الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر ظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه ما حمل أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے اور کئی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان جتنا بھی ادا کریں کم ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دونوں اسی پر رکھی ہوئی ہے. فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ او کما قال، کہ اسلام ہی غالب رہے گا، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے اگر ایمان والے بن کر رہو گے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ پورے یہ نہیں کہ کچھ باتوں پر عمل کیا اور کچھ باتوں پر عمل نہیں کیا، ایسا نہیں ہوگا.
اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اسلام کے طریقے پر چلنے سے ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، عزت تو غیروں کے طریقے میں ہے، قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو بھی کہہ دیا ایبتغون عندہم العزت، کیا تم ان لوگوں کے راستے میں عزت تلاش کرتے ہو؟ فإن العزت للہ جمیعا، تمام کے تمام عزت تو اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی جب بیٹھتے ہیں تو شروع میں یہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مذہب اور اس دین کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہمیں کبھی بھی یہ راستہ معلوم نہ ہوتا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے حق لے کر بھیجا ہے۔ اس لیے اسلام کہتے ہیں انہی چیزوں کو ماننے کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے۔ دیکھیے اسلام کس چیز کا نام؟ اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ ایک انسان کی ذمے اللہ تعالیٰ کے بھی حق لگے ہیں، جیسے اپنے ایمان کی محنت کرنا، ایمان قبول کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، جتنے بھی اعمال کے اعتبار سے ہے جن کو ہم نیکی سمجھتے ہیں یہ۔ لیکن حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے۔ ایک آدمی حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے کامیاب ہوگا، اس میں کوتاہی کرے گا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ قبر میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا ایمان کے بعد وہ کس چیز کا ہوگا؟ اعمال کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ نمازوں میں بھی اعمال میں بھی سب سے مقدم اور سب سے اول جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال، نماز کی مثال ایسی ہے جیسے مرغی، اور جتنے اعمال دوسرے ہیں وہ سب مرغی کے بچے۔ اگر آپ کو بچوں کو پکڑنا ہے مرغی کے، ایک ایک کر کے بچوں کو پکڑنے جاؤ تو ان کی امی مرغی کی مار کھانی پڑے گی۔ آسان طریقہ یہ کہ مرغی کو پکڑ لو، بچے خود بخود وہاں ماں کے نیچے آ کر جمع ہو جائیں۔ ایسے ہی نماز کو پکڑ لو، نماز کی پابندی کر لو، بس سارے اعمال جتنے بھی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سید الاعمال اگر کوئی ہے، تمام اعمال کا سردار تو وہ نماز ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان دعوت کے ساتھیوں کو جو سب سے زیادہ نماز کی فکر کرتے ہیں اور نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ دین تو بہت وسیع، بہت سے اعمال کا نام ہے، یہ لے دے کے ایک نماز کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، اسی لیے تو انہوں نے کام کی چیز پکڑ لی ہے کہ نماز کو پکڑ لو، یہ مین بنیاد ہے، سب پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے اس دعوت کو نماز کی دعوت کہہ کر جو چلایا وہ اسی لیے چلایا ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز کی دعوت، بلکہ نماز کی دعوت دے کر
سارے اعمال پر جمانا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، گناہوں کے کاموں سے روکتی ہے، ننگائی اور عریانیت کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب گناہ سے رک جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اعمال صالحہ کا آنا ضروری ہے، ضرور آئیں گے، بلکہ گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور آدمی اللہ تعالیٰ کیا اس کی یہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری یہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو آسان جواب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے پہلی نماز قبول کر لی۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ کا نام زبان پر آیا تو پہلا قبول کر لیا تو دوسری مرتبہ اللہ نے توفیق دی۔ کتنی آسان پہچان ہے۔ اگر ایک کے بعد گڑبڑ ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ میری پہلی نماز میں کوئی گڑبڑ تھی، توبہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسلام میں سب سے زیادہ اہم کسی عمل کو اہمیت حاصل ہے تو وہ نماز کو ہے، اسی لیے نماز پر محنت کی جاتی ہے۔ قبر میں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا، اور نماز چیز بھی کچھ ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کو سمیٹ کر اور سکڑ کر نماز میں رکھ دیا ہے۔ نماز میں روزہ بھی مل جائے گا، نماز میں زکوٰۃ بھی مل جائے گی، نماز میں حج بھی مل جائے گی، جتنے اعمال ہیں سب کے سب نماز میں جمع ہو جائیں، سب کے سب۔ روزہ ہے کیسے بھائی؟ روزے میں آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بات چیت تو کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا روزہ تو بہت سخت ہے، نہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ بات کرنے کی اجازت، بالکل چپ چاپ۔ تو گویا نماز کا روزہ تو اور بھی بڑھ کر آ گیا، روزہ بھی اندر، زکوٰۃ بھی ہے۔ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو تو اتنا پیسہ آپ کے مال میں سے کم ہو گیا۔ ایک کاروباری آدمی، بیپاری آدمی جب نماز پڑھنے لگے گا، اتنی دیر اس کی دکان بند رہی، کاروبار بند رہا، وہ 10-15 منٹ مال جو آنا تھا وہ نہیں آیا، تو زکوٰۃ دی تو اس میں بھی مال کم ہوا، اور یہ نماز میں آ گیا تو اتنی دیر وہاں بھی اس کا مال رک گیا۔ زکوٰۃ کی بھی مثال ہے اس میں، حج کی بھی مثال ہے اس میں، حج بھی ہے۔ کیسے حج ہے؟ حج میں بس عاشقانہ انداز ہے، کبھی 2 چادر لپیٹ دی، کعبۃ اللہ شریف کے اردا گرد گھوم رہا ہے۔ کیوں گھوم رہا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے، بس دیوانوں کی طرح گھومتا جاتا ہے، کبھی ایک کاندھا کھول لیتا ہے، کبھی اکڑ کر چلتا ہے، کبھی تیز تیز چلتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد نکلا، زمزم پیا، صفا مروہ پہ دوڑتا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ کیا ہے بھئی یہ؟ عاشقانہ انداز۔ بس یہاں بھی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ باندھ دیے، کبھی جھوک رہا ہے، کبھی کھڑا ہو رہا ہے، کبھی اپنی پیشانی اور گردن رگڑ رہا ہے، ناک رگڑ رہا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر وہی عمل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ عاشقانہ انداز ہے۔ اللہ سے عشق ہے، اس نے کہہ دیا کہ ایسا کرو، بس میں کروں گا، کسی کی سمجھ میں آئی یا نہ آئے، میں مسلمان ہوں، میرے اللہ کا حکم، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی تعلیم۔ تو عاشقانہ کیفیت نماز میں بھی ہے۔ تو حج، روزہ، زکوٰۃ، جتنی چیزیں ہیں وہ روزے میں۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو نماز کا ایک ہی عمل دیا۔ کسی کو قاعدے میں بٹھا دیا، کسی کو کھڑا کر دیا، کسی کو سجدے میں بٹھا دیا، کسی کو رکوع کے اندر لگا دیا۔ کچھ جانور ہے سجدے میں ہیں، کچھ رکوع کے بل 4 پیر والے، رکوع کے بل
درختوں کو دیکھو تو کھڑے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو تو قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، ماسٹر ہے یہ، لہذا پوری نماز کے جتنے بھی پارٹس اور حصے تھے اس کو دے دیے کہ تو کامل ہے، تو مکمل ہے، تو اشرف ہے۔ وہ ٹیلر کا کارخانہ ہوتا ہے نا، ٹیلرنگ کا، کچھ کالر بناتے ہیں، کچھ آستین بناتے ہیں، کچھ فرنٹ کا حصہ، کچھ بیک سائیڈ کا حصہ، کوئی کچھ بناتا ہے، اور ماسٹر ٹیلر جو ہوتا ہے نا وہ سب جوائنٹ کر دیتا ہے۔ حضرت انسان ماسٹر ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل نماز دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے گورنروں کو، اپنے زمانے کے جو عہدیدار شہروں اور گاؤں اور بستیوں کے ہوتے تھے، ان کو ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ سرکاری خط، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، اور گورنروں سن لو، میرے نزدیک سب سے محتم بشان تمام کاموں میں سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی وہ دنیا کے تمام کاموں کی بھی حفاظت کر سکے گا، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی وہ دنیا کے کاموں کو بھی بگاڑے گا۔ اگر آدمی کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل کا پابند بننا ہے، وقت کا پابند بننا ہے کہ ہر کام وقت پر ہو، نماز باجماعت کا پابند بن جائے، پابند بن جائے جماعت سے نماز پڑھنے کا، کہ بھئی ظہر عصر، لیکن وہ صورت والوں کی طرح نہ ہو، ہاں جہاں جی میں آئے وہاں فجر تو محلے میں پڑھ لی، ظہر جہاں مل گئی وہاں عصر جہاں مل گئی، اپنے آپ کو مسجد کا پابند بناؤ۔ ہاں کبھی یہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کبھی کام میں نکل گئے اور کبھی یہاں کبھی وہاں پڑھ لی، لیکن اگر آدمی اپنے آپ کو پابند بنا لے کہ ظہر کی نماز یہاں، عصر کی نماز تو وہی مسجد میں، مغرب وہی جگہ، تو ورنہ تو پھر یہ کہ چلو آج 4:30 والی میں نہیں تو 5 والی میں، پھر شیطان آئے گا، 5:15 والی بھی ہے، وہاں جائے گا تو جماعت نکل چکی ہے۔ یہ تو ہماری سہولت کے لیے کہ کبھی کام پر نکل گئے تو وہاں پر آپ کو نماز مل سکتی ہے، جب نماز بجماعت، لیکن کم از کم اپنے آپ کو پابند بنا لے تو جماعت کی پابندی کے ساتھ اگر نماز پڑھے۔ حدیث شریف میں بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کو بھی ضائع کر دیا۔ تو بات چل گئی ہماری حقوق اللہ پر سے کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق سب سے اہم چیز ہے۔ جس نے اس کو پورا کر لیا، اگر اس پر بیان کرتے چلے تو بہت وقت نکل جائے گا، تو وہ چیزیں جو میری اور آپ کی نظروں میں عبادت ہے، نماز روزہ، یہ سب حقوق اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن اسلام کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، ہم لوگ اس کو جو نیکی نہیں سمجھتے، عبادت نہیں سمجھتے۔ عبادت کا مطلب میرے اور آپ کے نزدیک یہ کہ عبادت نماز پڑھنا، عبادت روزے رکھنا، عبادت زکوٰۃ دینا، عبادت حج کرنا۔ لیکن ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آنا، اس کے کیا حقوق ہے، اولاد سے لے کر پڑوسی، پڑوسی سے لے کر محلے والے، محلے والوں سے لے کر رشتہ دار قریب اور دور کے، وہاں سے لے کر تمام انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حق بیان کیے ہیں۔ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت اہم عبادت ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں نے ابھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نماز روزہ حج سب تو ادا کرتا ہے، لیکن کسی مسلمان کی بے عزتی کی، کسی مسلمان کو گالی دی، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی، اب قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس یعنی غریب. مجھے اور آپ کو کوئی پوچھ لے غریب کس کو کہتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے جو ہم کو چائے نہ پلاوے، جو بھول سے بھی کبھی چائے نہ پلاوے وہ غریب ہے، مفلس ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ مفلس کون ہے؟ مفلس تو وہ ہے جو نیکیاں لے کر آئے گا قیامت کے دن، خوب نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کوئی بندہ آئے گا اس کے سامنے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، تانے مارے تھے، میری برائی اور میرے گناہوں کا تذکرہ میری پیٹھ پیچھے اس نے کیا تھا، میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا تھا، میری زمین یہ وہ سب کہے گا. مالی حقوق، سب حقوق نکلیں گے. جب سامنے ثابت ہو گیا تو پھر باری تعالیٰ کہیں گے لاؤ اس کی نیکیاں لاؤ، نیکیاں اس کو دے دو، یہاں ٹرانسفر ہوگی. کیسے دی جائے گی؟ ارے بینک والے لوگ بینک میں بھی تو کام کرتے ہو نا. ہاں بینک میں تو روزانہ اب تو فون پر ہو جاتا ہے ادھر سے ادھر پیسہ ٹرانسفر، بینک میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اوپر سے کام ہو جاتا ہے. تم اپنا پیسہ دوسرے کے کھاتے میں ڈال سکتے ہو، ٹرانسفر آٹومیٹک، اللہ کے یہاں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا، ڈالو اس کی نیکیاں ادھر منتقل کرو. اب کیا ہوگا؟ نیکیاں بھی ختم ہو گئی. اب تو بہت لے کر آیا تھا، خوب تہجد پڑھی تھی، خوب نمازیں پڑھی تھی، خوب صدقے دیے تھے، بہت نیکیاں تھی اس کے پاس، لیکن لوگوں کا بوجھ بھی اتنا ہی تھا اپنے اوپر. اب سب نیکیاں تو یہاں سے دے دی گئی ادھر، اب کیا ہوگا؟ ابھی بھی باقی رہ گیا لوگوں کی مانگ. تو کہا جائے گا کہ اس کے گناہ جو ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جنت کا مالک اور جنت کا حقدار، اتنی نمازیں پڑھی میں نے. اسی لیے کہتے ہیں بھائیو اسلام تب جا کر مکمل ہوگا جب معاشرت کو، معاملات کو پڑھا جائے، اس کو بھی سمجھا جائے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ السلام. مسلمان تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ذرا بس میں اور آپ اپنی زندگی کا حساب لے لیں، میرے ہاتھ سے کتنے محفوظ ہے، میری زبان سے کتنے محفوظ ہے. یہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا قد اور سائز بڑی چھوٹی ہے. یہ زبان ہے نا، سائز بہت چھوٹی ہے لیکن کارنامے بہت بڑے بڑے ہیں اس کے. کیسے نیکیوں کو ختم کروا دیتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. صرف ایک بات بیان، غیبت، کسی کی برائی، کسی کی پیٹھ پیچھے کرنا. اور ہمارے سماج میں اتنی بڑی بیماری ہے یہ کہ لوگ اس کو گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو کہ کیا ہے غیبت؟ غیبت کس چیز کا نام ہے؟ صحابہ کا ایک طریقہ بہت اچھا تھا، بہت. دیکھو میرے اور آپ کے لیے بھی سمجھنا ہے. بہت سے صحابہ وہ تھے جو اندر سے آقا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور بہت سی چیزوں کو جانتے ہوتے تھے. تو یہ نہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، فوراً بولنا نہیں شروع کر دیتے. کیا کہتے تھے؟ اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ کم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، لہذا بتلائیے. علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب یہ بھی ہے کہ علماء کے سامنے بیٹھ کر ان کو مسائل نہ بتاؤ، ان کو تم باتیں مت بتلاؤ، بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. وہ جب سمجھائیں گے تو پھر بات اور ہی ہوگی. ہمارا معاملہ تو یہ کہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے
ہم آدھا وعدہ جانتے ہیں، ہم بتلانا شروع کر دیتے جبکہ امام صاحب مولانا صاحب موجود ہیں۔ اگر مول صاحب بولے تو کہا کہ تم نہیں، میں بھی علماء کے بیچ میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے بندے، تیرے سمجھانے میں اور وہ سمجھانے میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کیسے کیسے عالم ہوتے تھے، کتنے صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مدینہ کا مفتی بنا دیا تھا، اجازت دے دی تھی، مسئلے بیان کر سکتے ہو، اور کچھ لوگوں پر پابندی بھی لگا دیتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ موجودہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑا زبردست عالم، زبردست، اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ صحت سلامتی اور برکت نصیب فرمائے، امت کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ فرماتے تھے کہ مفتی بن گیا، عالم بن گیا، اور مفتی بھی ایسے ایسے نہیں تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم مفتی اعظم رہ چکے تھے دارالعلوم دیوبند میں، پھر پڑوس کے ملک میں چلے گئے تو وہاں بھی مفتی اعظم، تفسیر کی کتاب جس کی 8 جلدوں میں معارف القرآن، ہر عام اور خاص فائدہ اٹھاتا اس سے، تربیت عجیب کی بچوں کی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، مفتی صاحب خود لکھتے ہیں، لکھی کتاب ان کی ہے میرے والد میرے شیخ، اس میں بات لکھی کہ ایک مرتبہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیو کیا، اٹھایا اور جواب دے دیا۔ ابو نے بعد میں پوچھا حضرت مفتی شفیع صاحب نے کہ بیٹا کیا تھا؟ کہا بہت کوئی نیک فون تھا۔ کہا کیا فون تھا؟ کہا بس وہی کا چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیا نماز کا، تو کہا میں نے جواب دے دیا۔ اچھا، نماز کا مسئلہ اور وہ بھی چھوٹا تمہارے نزدیک؟ کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں، کس کو پوچھ کر جواب دیا؟ تمہیں آتا تھا اس لیے جواب دیا؟ میں نے اجازت دی ہے تم کو، میں نے اجازت دی ہے تم کو مسئلہ بتلانے کی۔ کہا اس دن سے توبہ کر لی، جب تک گویا ابو نے اجازت نہیں دی وہاں تک مسئلہ نہیں بیان کر۔ بہت احتیاط کی بات ہے، یہ تو مفتی کا کام ہے، مولانا کا کام ہے، وہ حالات کو دیکھ کر جواب دیں گے۔ بہرحال صحابہ کو پوچھا جانتے ہو غیبت، آج کے بیان اور سبق میں صرف غیبت کو سمجھ لو زندگی کامیاب ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ تو جیسا سوال آپ کے اور میرے دل میں پیدا ہوا نا، وہاں صحابہ کے دل میں بھی آیا، ہم تو وہی برائی کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، ہم تو اسی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں اسی کا نام تو غیبت ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا مولانا معاف کرنا مجھے کھوٹا بولنے کی عادت نہیں ہے، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مجھے غلط بولنے کی عادت نہیں ہے، میں کھوٹا نہیں بولتا، میں غلط نہیں بولتا، میں تو وہی بولتا ہوں جو اس میں موجود ہے۔ ہاں اسی کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو غیبت۔ اور بعض لوگ تو اور بھی زیادہ بڑے ہوشیار، 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ڈرتا برتا نہیں ہوں، سامنے آوے نا تو میں تو منہ پر بھی کہہ دوں، بولتے نا صورت والوں یہ، ہاں میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں، میں تو سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو مطلب سامنے کہہ سکتا ہے تو پیٹھ پیچھے جائز ہو گیا؟ ایمان کی خیر منا لے، جس کو نبی نے منع فرمایا، قرآن نے منع فرمایا، تو اس کو ناجائز حلال کرنے کی کوشش کر رہا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کسی کی پیٹھ پیچھے وہ برائی کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، یہ بھی حرام، اس کو غیبت۔ سامنے بول دینے کا میں تو ڈرتا نہیں، سامنے روکڑی کہوں گا، ہے نا، صاف صاف کہوں گا، یہ بھی حرام، اس کو تانا کہتے ہیں۔ اور جو نہیں ہے وہ کہنا، اس کا نام ہے الزام۔ کدھر سے جاؤ گے بچنے؟ کوئی نہیں۔ ہاں الا یہ ہے کہ وہ آدمی جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف نہیں مل رہا ہے، وہ اگر لوگوں کو پکڑ کر کہتا دیکھا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن اس کو بھی کہا اتنا ہی بولنا جتنا ہوا ہے، اگر زیادہ بول دیا تو اب تو گنہگاری میں آ جائے گا۔
غیبت جب تک اللہ تم کو خود کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کریں گے تمہاری موت بھی نہیں آئے گی۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کی اور اگر اس کو پتہ چل چکا ہے کہ تم نے برائی کی، اس کو جا کر کوئی نے کہہ دیا، تو اب تو اس سے معافی مانگنا ضروری۔ اگر معافی نہ مانگی اور ایسے ہی مر گئے تو اس کا حق لے کر گئے، قیامت کی دن نیکیاں دے دینا۔ اور اگر اس کو پتہ نہیں چلا ہے ابھی برائی کی اور پتہ نہیں چلا ہے تو پھر یہ ہے کہ تم چپ کے بیٹھ کر معافی مانگ لو کہ اللہ میں نے جو برائی کی اس کو معاف کر دے اور اس کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اس کو عزت عطا فرما، اس کے اعمال پر استقامت نصیب فرما۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بات کوئی اس کو جا کر کہہ دے وے، کتنوں کا بوجھ لے کر پھر رہے 15 منٹ 20 منٹ کہ ہماری جو نمازیں ہو رہی، جو تسبیحات ہو رہی ہے، جو تلاوت ہو رہی، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ قیامت کے دن سب بھر بھر کے لوگوں کے پاس چلا جائے۔ اور میرے بھائیوں، کسی کی برائی کرنے کی ذمہ داری کیا ہمارے اوپر ہے؟ پہلی بات تو دیکھو، کسی کی تعریف کرنے کے کوئی ذمہ داری میرے اور آپ پر نہیں ہے کہ بھئی اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی، لیکن کسی کی برائی نہ کرنا یہ جوابداری اور یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ بہت تعریفیں مت کرو کسی کی، بہت تعریفیں مت کرو ورنہ شیطان آئے گا۔ تم تعریف کرو گے 15-20 تعریف کے جملے کرو گے اور 2 بڑے ٹمبوں میں اگر مگر، لیکن اگر ایسا کر، آدمی تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اگر ایسا کر دیتا نا تو اور 4 اگر، یہ اگر نے پیچھلا سب دھو کے رکھ دیا۔ آدمی تو بہت اچھا، مگر یہ مگرمچھ آ گیا کھا گیا۔ لیکن یہ اتنی اس چیز کو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ غیبت کے اوپر ابھی تو بات ہوئی، میں نے تو چھیڑی تھی کہ بہت سے حقوق پر بات کریں گے، وقت ابھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے ہمارے بھائی دانش سے کہا کہ ایک چیز کا ٹائم لکھا، میں نے کہا وہ خطبے کا ٹائم لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیان جلدی ختم کریں، سنت پڑھیں اور ٹائم کے اوپر بیان ختم ہو جائے۔ پھر بھی اس کی بھی رکھ لی کہ 2 منٹ بڑھا دی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔